اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین گرامی و سامعین محترم۔ گفتگو سورہ مبارکہ یہ الکہف پہ جاری ہے۔ اس کی پہلی آیتوں پر گفتگو چل رہی ہے۔ پروردگار عالم نے اس سورہ میں بہت ساری قدرت کی نشانیاں بتا دی ہے، ان پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کر ان سے پردہ اٹھائیں گے اور تدبر قرآن ساتھ مل کر کرنے کی کوشش کریں گے، جو قرآن حق ہے جسے ہر حال میں ہمیں عمل کرنا ہے، تاکہ قیامت کے دن پیغمبر ہمارے خلاف شکایت نہ کرے بارگاہ الہی میں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ معاشرے میں ایک رہبر ایسا ہونا چاہیے جو معاشرے کا دکھ درد بانٹے، جانے اور ان کے مسائل کو سنے اور حل کی کوشش کرے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں ایک ایسا مہربان رسول ہے کہ جو سراپا لوگوں کی باتوں کو یہ سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھو، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی اچھا کام بھی کرے نا، ہم اسے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی اس قدر معاشرہ گرا ہوا ہے کہ کوئی اچھا کام کرے اسے بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وجہ سے جب پیغمبر کی یہ عادت ہے کہ یہ رحمت ہے، کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، جو بھی آئے بات کرے پیغمبر سنتے ہیں، تو یہ پیغمبر کو تعنی کے طور پر کہتے تھے کہ اذن، یعنی جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے، اگر کوئی زیادہ مہربان ہو جائے نا تو ہم اس کی مہربانی کو اس سے ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی کو ہم بدنام کریں گے اسی نیک کام کی وجہ سے، تاکہ وہ معاشرے میں وہ نیک کام کرنا چھوڑ دے۔ تو یہاں پر پیغمبر کو بھی یہ لوگ کہتے تھے اذن، یعنی ہر ایک کی بات سننا۔ تو یہاں پر پروردگار اس پیغمبر کی اندرونی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ جو اندرونی کیفیت یہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس کو محسوس کرنا ہوتا ہے۔ آپ معاشرے میں کوئی اچھا کام کرے اور لوگ اگر اس اچھائی کے قدر کرے تو آپ کے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہوگی۔ لوگ اگر آپ کی باتوں کو اگر وہ سریز لے تو آپ اور زیادہ ان کی خدمت کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر اور آگے بڑھیں گے، اور جو اندر کی جو کیفیت ہے وہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ لوگ فقط آپ کے کچھ جذباتی کلمات سنیں گے، لیکن آپ کے اندر احساسات کا ایک سمندر ہے، احساسات کا ایک دریا بہہ رہا ہے۔ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ راتوں کے آرام کو، آپ رات کی نیند کو قربان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے۔ لیکن اگر یہی لوگ قدر ناشناس ہوں، یہی لوگ آپ کی باتوں پہ عمل نہ کرے، یہی لوگ جن کے لیے آپ اپنی زندگی کے آرام قربان کر رہے ہیں، یہی پلٹ کے آپ پہ الزام لگائے، آپ پر تہمت لگا لے، تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آپ کے اندر کی کیفیت کو کون بیان کر سکے گا؟ آپ کا جذبہ ٹوٹ جائے، آپ کی اندر کی جو شخصیت ہے وہ چور چور ہو جائے، تو اس کیفیت کو فقط وہی محسوس کر سکے گا جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو میرا رسول
جو مجسمہ رحمت ہے، میرا رسول جو مجسمہ عنایت ہے، میرا رسول جس میں رعوفیت ہے، جس میں رحیمیت کے جلوے ہے، جو رحمت الہی کا مجسمہ ہے۔ جب یہ رسول معاشرے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن جیسا عظیم دستور الہی لے کر یہ آ جائے اور لوگ اس رسول کو بھی جھٹلائے، اس قرآن کو بھی جھٹلائے، اور جس کی طرف سے یہ مامور ہو کے آئے اس سے بھی جھٹلائے، اور ان تینوں پر اگر یہ الزام لگائے، تہمت لگائے، تو یہ کتنا بڑا درد ہے، یہ کس قدر جفا ہے۔ لیکن خداوند عالم پیغمبر کو یہاں پر دلاسا دے رہا ہے، میرے حبیب آپ کفار کے درمیان رہ کر ان کے کافرانہ مزاج کے اسیر نہ ہو جائے، یہ کافرانہ طبیعت کی وجہ سے یہ کافرانہ گفتگو کریں گے، لیکن میرا حبیب وما علیک، تم پر کچھ نہیں ہے مگر پہنچانا ہے، تبلیغ ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم فقط بتاتے ہیں۔ لیکن معاشرے میں اگر باتوں کا یہ مثبت اثر لے تو یہ نجات پائیں گے، وگرنہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اس رؤوف الرسول کو لوگوں کی تہمتیں تو برداشت ہے، ان کا جہنم میں جانا برداشت نہیں ہے۔ یہ کیسا رسول ہے جو اپنے اوپر تہمتیں تو اٹھائے، اس رسول کو یہ جادوگر کہے یہ برداشت کرے، اس رسول کو یہ مجنون کہے یہ برداشت کرے، اس رسول کو یہ ابتر کہے یہ برداشت کرے، لیکن اس امت کا جہنم میں جانا اسے برداشت نہیں ہے۔ یہ کیسا رسول ہے جو تمام زحمتیں خود اٹھاتے ہیں، جو تکالیف خود برداشت کرتے ہیں، حالانکہ یہ معاشرہ اس رسول پر پتھر بھی برسائے تو پتھر کے جواب میں اس کے منہ سے دعا نکلتی ہے، پروردگار عالم یہ جہالت کی بنا پر پتھر برسا رہے ہیں، تو رحمت ہے، تو عالم ہے، تو ان کی ہدایت کا انتظام فرما۔ تو یہ کیسا رسول ہے جو برائی کے بدلے میں برا عمل نہیں کرتا، برائی کے بدلے میں اچھائی اور اچھی گفتگو، اچھی رفتار، اچھا سلوک یہ امت کے ساتھ۔ یہ ایسا رسول کسے ایسا رہبر ملے، یہ رہبر، یہ رہنما، یہ ہادی۔ آج معاشرہ ایسے ہادی سے خالی ہے، آج جو معاشرہ جن کے ہاتھوں میں اسیر ہے وہ تو بیڑیے ہے جو گلا کاٹنے کے لیے مختلف روپ دھار کے یہ آ جائے۔ لیکن کیا خبر اس جاہل امت کو کہ نہ ہادی کا پتہ ہے نہ گمراہ کرنے والے کا پتہ ہے، یہ رحمان اور ابلیس دونوں کو ساتھ پرکھتے ہیں، بلکہ رحمان کی باتوں پہ عمل نہ کریں، ابلیس کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے یہ چلتے نہیں ہیں، یہ دوڑتے ہیں۔ یعنی کس قدر صفی معاشرہ ہے، کس قدر ہدایت سے خالی معاشرہ ہے، کس قدر الہی تربیت سے دور معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کو بنانے کے لیے ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو ان کے درمیان سے اٹھے، ان کے درد سے واقف ہو، ان کے مسائل سے واقف ہو، ان کی حاجتوں سے واقف ہو، ان کی ضرورتوں کو جانے۔ ایسا رسول، ایسا نبی، ایسا ہادی جو ہمیشہ امت کا درد سینے میں لیے بیٹھے، امت کے داغ کا علم یہ بلند کرے، یہ خدا سے بھی مطالبہ کرے ان کی ہدایت ہو، یہ خود بھی میدان میں جائے، لوگوں کو بلائے دین حق کی طرف، لوگوں کو بلائے توحید خالص کی طرف، لوگوں کو بت پرستی سے نجات دے، لوگوں کو اپنے جیسوں کو اپنا خدا ماننے سے روکے۔ کہیں انسانوں کی پرستش ہے، کہیں بتوں کی پرستش ہے، کہیں سورج کی پرستش ہے، کہیں چاند کو یہ خدا مانتے ہیں، کہیں ستاروں کو خدا کہتے ہیں، کہیں پہاڑ کے آگے جھکتے ہیں، کہیں
گائے کے آگے جھکے، کہیں پرندوں کے آگے جھکے۔ ارباب متفرقون، خیر یہ مختلف قسم کے رب جنہوں نے بنایا ہے، ان میں کوئی خیر نہیں ہے، کیا یہ بہتر ہے یا وہ اللہ کہ جو واحد بھی ہے، جو قہار بھی ہے، جو رؤوف بھی ہے، جو رحیم بھی ہے؟ مانے تو کسے مانے، اگر انکار کرے تو کس کا انکار کرے، ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔